शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाया तो हालात बिगड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर वाजे कर दिया। कहते हैं हम कंटेनर्स पर नहीं चढ़ना चाहते, हम भी इस निजाम को मुंजमद कर सकते हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की बीमारी का फायदा उठाना चाहती है। पहली दफा कोई वजीर आजम IMF से भीख मांगने गया। हुकूमत खुद अपनी दुश्मन है। मौला बख्श चांडियों की वजीर आजम पर सख्त तनकीद। कहते हैं वजीर आजम की बातें उनकी नाकामी का एतराफ है। हमने कभी इतना बेबस वजीर आजम नहीं देखा। इमरान खान चाहते हैं उन्हें बादशाह बनाया जाए। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की IMF सरबराह क्रिस्टीन लागार्ड से मुलाकात। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान की कोशिश है IMF के प्रोग्राम की तरफ अगर हम बढ़ें, ऐसी शराइत पर आगे बढ़ें जो पाकिस्तान के मफाद में हो। कि आप जानते हैं हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो नाकिस हुक्मरानी, नाकिस बैड गवर्नेंस की वजह से उन्होंने जन्म लिया। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि ऐसी इस्लाहात लाई जाएं जिससे कि हम अपने गवर्नेंस मॉडल को बेहतर कर सकें और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हम इदारों की इस्लाह कर सकें ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, उनकी डिलीवरी बेहतर हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चाहते हैं IMF से ऐसी शराइत पर आगे बढ़ें जिससे अवाम पर बोझ ना पड़े। बुरी गवर्नेंस की वजह से पाकिस्तान में मसाइल ने जन्म लिया। पूरे खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान को गवर्नेंस की बेहद जरूरत है। IMF से मसला डील का नहीं, डील से मुतालिक शराइत का है। पाकिस्तान किसी मुतफिका बेल आउट पैकेज का ख्वाहा है। ऐसी शराइत नहीं चाहते जिनसे पाकिस्तान के शरअ नमू को नुकसान पहुंचे। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी खबररसा एजेंसी से गुफ्तगू। हुकूमत IMF की शराइत मान चुकी है। आज मुलाकात का ड्रामा किया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली की वजह से कौम महंगाई के एक और तूफान की तैयारी करे। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 3 रोजा दौरे पर नवाब शाह आमद। मकामी क़यादत ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान साबिक सदर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें करेंगे। दौरा निजी, प्रोटोकॉल सरकारी, वाहरे तब्दीली। ठट्टा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दबंग निजी दौरा। फैमिली के हमरा ठट्टा पहुंचे, वो भी फुल प्रोटोकॉल के साथ। वकली में दरगाह पर हाजिरी दी, ज़ायरीन को मुश्किलात। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी नईमुल हक की चौधरी शुजात हुसैन और मोनस इलाही से मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नईमुल हक कहते हैं कि काफ लीग के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। शुजात हुसैन बोले लोगों का काम अफवाहें फैलाना है। काफ लीग किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। 70 साल की करप्शन ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। 30,000 अरब रुपया तहरीक इंसाफ ने नहीं लिया। साबिक अदवार में कब्जे होते रहे। हुकूमत कब्जे वागुजार करा रही है। ये है नया पाकिस्तान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। सूबा हजारा के हक में हुकूमती सिफों से भी आवाज उठने लगी। हजारा सूबे के कयाम के लिए मुतहर्रिक हूँ। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी का ऐलान। हज पर सब्सिडी न देने के फैसले पर नजरसानी का भी मुतालबा कर दिया। जन्नत नजीर वादी फिर लहू लहू। जिला कुलगाम में मजीद 5 कश्मीरी शहीद। शहादतों के खिलाफ कश्मीरियों का मुजाहरा। भारतीय फौज की 69 कश्मीरियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल और आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए।
کراچی میں 42 افراد کا قاتل گرفتار، ملزم ساجد MQM لندن کا ٹارگٹ کلر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ملازم نکلا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے بیشتر ساتھی مارے جا چکے۔ لاہور میں سیشن عدالت کے باہر قتل ہونے والے بلال کے اہل خانہ کا مغل پورہ میں احتجاج، پولیس کے خلاف نعرے بازی، مظاہرے کے باعث ٹریفک بند۔ فیروز والا میں کالا خطائی روڈ پر 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں، تینوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ 2 افراد کی جہانگیر اور خلیل کے نام سے شناخت، کئی وارداتوں میں ملوث، کانسٹیبل کو بھی شہید کیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں 58 گھنٹے بعد CNG اسٹیشنز کھل گئے۔ CNG اسٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، کل صبح 8 بجے دوبارہ بند ہو جائیں گے۔ نو سال کی دلہن اور 40 سال کا دلہا، دادو میں پولیس نے بچی سے شادی کی کوشش ناکام بنا دی، بچی کو 40,000 روپے میں فروخت کیے جانے کا انکشاف۔ کراچی میں وفاق کا تحفہ گرین لائن منصوبہ تعطل کا شکار، 2016 میں شروع ہونے والا منصوبہ تاحال نامکمل، تعمیراتی کام بھی ادھورا، بسیں کون خریدے گا فیصلہ نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں لڑکیوں کو تنگ کرنے والے کی دھلائی، خواتین نے موٹر سائیکل سوار کو خوب سبق سکھایا۔ مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم کل بلوچستان میں داخل ہونے کا امکان، کوئٹہ سمیت صوبہ بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوگی۔ کلات، جوب، زیارت، موسیخیل اور ہرنائی میں برفباری کا امکان۔ تربت، گوادر، پنجگور سمیت مختلف علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ برطانوی عدالت میں شام میں جہادی بہن کو رقم منتقل کرنے پر شہری کو 30 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ 25 سال کے سلیم کو 2014 میں بہن کو 2,500 پاؤنڈ منتقل کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شہزادہ فلپ اب مزید گاڑی نہیں چلائیں گے، ڈرائیونگ لائسنس سرنڈر کر دیا۔ چند ہفتے قبل پرنس فلپ کو نارفولک کے علاقے میں حادثے کے بعد پولیس نے احتیاط برتنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ تاثر درست نہیں کہ ٹیم سیاست کا شکار ہے، سرفراز کو تینوں فارمیٹ کے لیے کپتان بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ چیئرمین PCB احسان مانی کی نیوز کانفرنس، MD PCB وسیم خان بولے 6 ماہ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہماری پرفارمنس اچھی نہیں ہے ایٹ انٹرنیشنل لیول، پرٹیکولرلی ٹیسٹ لیول، لیکن وہ اصلی وہ جو پرابلم ہے ہماری گراس روٹس میں ہے، وہ سسٹم میں ہے، اینڈ the system has been built up over many years and you don't break a system down overnight۔ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت نواز شریف کی بیماری کو ایشو بنا کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ اگر نواز شریف کی ضمانت ہو گئی تو پھر بیرون ملک سے علاج کرانے کا سوچیں گے۔ شہباز شریف کو PAC کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا تو حالات خراب ہوں گے۔ کہتے ہیں اس وقت سسٹم کو حکومت سے خطرہ ہے۔ خواجہ آصف سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو ہے میاں صاحب کی بیماری کو ایک سیاسی ایشو بنا کے اس سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ شہباز شریف کو ہٹا کے کسی کو بھی لے کے آتے ہیں، اگر وہ میری جو اطلاع ہے، میڈیا کے ذریعے اطلاع ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی جو ہے اس بات کی حمایت نہیں ہے کہ ان کو PAC کا، کیونکہ روایت یہ ہے کہ وزیر جو ہے PAC کا ممبر نہیں ہے۔ حکمران جو ہیں وہ اداروں کو سموتھلی چلانے میں مدد بھی دیتے ہیں اور خواہش بھی رکھتے ہیں، نہ ان کی خواہش ہے اور نہ یہ مددگار ہیں۔ اگر یہ مددگار نہیں ہے تو ہم تو پوری کوشش کریں گے ادارے چلتے رہیں، لیکن اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو یہ سلسلہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی
میں دکھ کے ساتھ اس بات کر رہا ہوں کہ اس کا نقصان جو ہے اداروں کو بھی ہوگا، جمہوری اداروں کو ہوگا، آئینی اداروں کو ہوگا، اور عوام جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، یہ حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے کیا۔ اس موقع پر ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے IMF کی سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم عمران خان کا استقبال امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید نے کیا۔ کبھی نہ امریکہ نہ IMF کسی سے بیکاریوں کی طرح قرضے نہیں لینے، ایڈ نہیں لینی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر دبئی پہنچ گئے۔ وہاں وہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ایک وقت وہ تھا جب کپتان کہا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے آدمی کو قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے تو میں خودکشی کر لوں گا۔ کبھی امیدوار رکھنا کہ اگر عمران خان کا آپ کا پرائم منسٹر ہو تو بھاگا پھرے دنیا میں پیسے مانگتے ہوئے، میں خودکشی کر لوں گا بلا پیسے مانگ۔ کیا اچھا نہ ہوتا کہ وہ اپنی بات کا کچھ تو بھرم رکھتے اور خود ملاقات کرنے کے بجائے اسد عمر کو ملاقات کے لیے جانے دیتے؟ مگر وہ عمران خان ہی کیا جو یو ٹرن نہ لے، اور بہت بڑا یو ٹرن نہ لے۔ عمران خان کے اس فیصلے نے اپوزیشن کو تحریک انصاف کے خلاف تنقید کا محاذ کھولنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعظم خود بھیک مانگنے IMF کے پاس جا رہے ہیں۔ ایسے موقع کے لیے ہی کہتے ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔